سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں آپ کو آج قرآن مجید کے فضائل اور اس کے حکمت سے آگاہ کرتے ہیں اور ان واقعات کا تذکرہ بیان فرماتے ہیں جو محمد غزالی علیہ رحمت رضوان کے بھائی حامد غزالی نے تفسیر سورہ یوسف میں بیان کیا ہے، جس سے ہمارا ایمان و عقائد اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت اسمعی نے کہا کہ میں نے جنگل میں ایک اعرابی کو دیکھا۔ اعرابی دیہات کا رہنے والا شخص، مکہ اور مدینے کا، تو اسے اعرابی کہتے ہیں۔ تو ایک اعرابی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے دیکھا، مجھے گمان ہوا کہ نشے میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اپنے کپڑے اتار دے اور اپنی موت سے اپنے گھر ویران نہ کر۔ میں نے کہا، تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ جواب دیا، رستہ لوٹنے والا کسی کو نہیں پہچانتا۔ رستہ لوٹنے والا کسی کو نہیں پہچانتا۔ اگر میں تجھے جانتا ہوتا تو پہچان ہونے سے انکار کرتا۔ میں نے کہا، کیا تو نہیں جانتا تو میرے ساتھ جو کرے گا خدا تجھ سے اس کی باز پرسش کرے گا، اللہ تجھ سے پوچھے گا۔ تو اس نے جواب دیا، میرے لیے رزق ضرور ہے۔ اگر خدا مجھ سے میرے فعل کی پرسش کرے گا، میرے کام کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، تو میں اس سے رزق کی پرسش کروں گا۔ میں نے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو رزق زمین میں ڈھونڈ رہا ہے اور رزق آسمان میں ہے؟ اعرابی نے بالفور تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور کہنے لگا، استغفر اللہ ربی، میرا رزق تو آسمان میں ہے، میرا رزق آسمان میں ہے۔ اعرابی نے کہا، میرا رزق تو آسمان میں ہے، میں زمین میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابھی اس کا یہ کلام پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ روٹیاں اور ایک بڑا پیالہ گرم شوربے کا اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس ظہور کا سبب یقین کامل اور سچی نیت تھا۔ اعرابی نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، خدا تجھے ہدایت کرے، جس طرح تو نے مجھے رزق کی ہدایت کی، میں اس کی حالت پر سخت حیران اور روتا ہوا خدا کی قدرت پر تعجب کرتا ہوں۔ واپس آیا، تعجب کرتا ہوا واپس آیا، اور یہ کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، خدا بڑا قادر ہے۔ دوسرے سال میں مکہ شریف کو حج کرنے گیا۔ حضرت اسمعی کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف حج کرنے گیا تو اس اعرابی سے ملاقات ہوئی، خانہ کعبہ کے پاس۔ میں نے اسے طواف میں دیکھا، اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا، کیا فلاں جنگل میں ہماری ملاقات تمہیں یاد نہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، اسمعی۔ اعرابی نے کہا، اے اسمعی، اس وقت سے اس وقت تک ہر رات کو 2 روٹیاں اور ایک بڑا پیالہ گرم شوربے کا آ جاتا ہے۔ جب میں کھانا کھا لیتا ہوں تو وہ پیالہ میرے پاس رہ جاتا ہے۔ میں اسی وقت سے خدا کی اطاعت اور بندگی میں مشغول ہو جاتا ہوں اور عبادت کی رغبت اس
اس وقت تک ہر رات زیادہ ہوتی جاتی ہے، دن بدن اللہ کی عبادت زیادہ کرتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کی محبت میرے دل میں زیادہ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو میں اس پیالے کو چاندی کا پاتا ہوں، اس پیالے کو چاندی کا میں پاتا ہوں۔ اور اپنے عہد تو اس وقت اس اعرابی سے حضرت اسمعی نے کہا، تو یہ جب چاندی کا برتن ہو جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو دے دیا کر، اپنے اہل و عیال پر کیوں نہیں خرچ کرتا؟ اس نے کہا، میں نے اسی وقت سے خدا سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں کوئی کام خدا کے حکم کے بغیر نہیں کروں گا۔ اگر خدا نے مجھے کچھ حکم نہیں دیا ہے، پھر کہا، اے اسماعیل مجھے اسی قسم کا کوئی شعر سناؤ۔ میں نے کہا، وہ شعر نہیں تھا، وہ کلام خدا تھا، قرآن مجید تھا، اللہ کا کلام تھا۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی، حضرت اسماعی کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُهَا إِنَّكُمْ يَنْطِقُونَ، اور سنائی یعنی آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ تمہاری گویائی کی طرح حق ہے۔ سنتے ہی اس کا چہرہ متغیر ہو گیا اعرابی کا، اور اعضا کانپنے لگے، اور یہ کہنے لگا، خدا کی قسم، خدا کہنے لگا، قسم کھانے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ منہ کے بل گر پڑا۔ اللہ مجبوری سے پاک ہے، مگر اس اعرابی کا عقیدہ یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ اللہ کو کس نے مجبور کیا۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو وہ اعرابی جب یہ سنا اور کہا، اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ میں نے جو اسے خوب ہلایا، حضرت اسماعیل کہتے ہیں میں نے اس کو جگایا، اٹھایا، مگر وہ نہ اٹھا، وہ نہ جاگا، بلکہ وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملا، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ غیب سے آواز آئی، جو شخص خدا کے اولیاء میں سے کسی ولی کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ اس بدوی کو نماز پڑھ لے۔ اس ختم ہونے والے بندے کا جو نماز پڑھے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو ہم نے اسے غسل دیا، کفنایا اور دفن کر دیا۔ ایک ہفتہ کے بعد اچھی ہیبت پر میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، کیا سبب سے اس درجہ کو پہنچا؟ جواب دیا، تو نے قرآن پڑھا تھا، اس کے سننے اور کلام خدا پر صدق دل کے ساتھ یقین لانے سے اللہ نے مجھے ان انعامات اور ان درجوں سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔